کلپ نمبر 1387۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شورا کی آیت نمبر 22 سے 24 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ ترجمہ، تم ظالموں کو دیکھو گے کہ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے اور ان کی کمائیاں ان پر پڑ کر رہیں گی، اور ایمان لانے والے اور اچھے اعمال کرنے والے جنتوں کے پھولوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ، تم ظالموں کو دیکھو گے۔ اس آیت میں قیامت کے دن عذاب کے حقداروں اور ثواب پانے والوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے دن ظالموں کو اس حال میں دیکھو گے کہ وہ اس اندیشے سے اپنے کفر اور خبیث اعمال سے ڈر رہے ہوں گے کہ اب انہیں ان اعمال کی سزا ملنے والی ہے۔ کہ چاہے ڈریں یا نہ ڈریں، ان کے اعمال کا وبال ان پر ضرور پڑ کر رہے گا اور یہ اس سے کسی طرح بچ نہیں سکتے۔ اور ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ جنتوں کے نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے، کیونکہ وہ جنت کے سب سے زیادہ پاکیزہ مقام ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب عز و جل کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، اور تھوڑے عمل پر یہی بڑا فضل ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فاسق و فاجر مسلمان بھی اپنے اعمال کی سزا پانے کے بعد یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے بغیر ہی بخش دیے جانے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ البتہ وہاں ان کے مقام میں فرق ہوگا کہ اچھے اعمال کرنے والے مسلمان پھولوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے، اور ان کے علاوہ مسلمان جنت کے دیگر حصوں میں ہوں گے۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ ترجمہ، یہی ہے وہ جس کی اللہ اپنے ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ تم فرماؤ، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے لوگوں، میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، جیسے دوسرے کسی نبی نے تبلیغ دین پر کوئی معاوضہ نہیں مانگا۔ اس کے بعد جداگانہ طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم کرنے سے باز رکھنے کے لیے فرمایا کہ تمہیں کم از کم میرے ساتھ اپنی قرابت داری یعنی رشتہ داری کا خیال کرنا چاہیے، یعنی چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور کفار مکہ بھی اپنی مختلف شاخوں کے اعتبار سے قریش سے تعلق رکھتے تھے، تو انہیں کہا گیا کہ اگر تم ایمان قبول نہیں بھی کرتے تو کم از کم رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے ایذا رسانی سے تو باز رہو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو نیک کام کرے۔ آیت کے اس حصے میں نیک کام کرنے والوں کو بشارت دی جا رہی ہے کہ جو نیک کام کرے گا تو ہم اسے اس جیسے مزید نیک کام کرنے اور ان میں اخلاص کی توفیق عطا کر کے اس کے لیے نیک کام میں مزید خوبی بڑھا دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بخشنے والا اور اپنے اطاعت گزاروں کی قدر فرمانے والا ہے۔ ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور۔ ترجمہ، بلکہ یہ کافر کہتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر صبر کی مہر لگا دے،
اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنی باتوں کے ذریعے حق کو ثابت فرماتا ہے، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، بلکہ یہ کافر کہتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 3 میں بیان ہوا کہ قرآن مجید وہ کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمایا ہے، اور اب یہاں سے قرآن مجید کے بارے میں کافروں کا ایک اعتراض ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب بتا کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ کافروں کا یہ قول بہتان ہے، کیونکہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، یعنی اگر بالفرض آپ جھوٹی بات گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تو اللہ کریم ضرور آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، جس سے قرآن آپ کے سینے سے سلب ہو جاتا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ایسی مہر نہیں لگائی تو معلوم ہوا کہ آپ نے اللہ کریم پر جھوٹ نہیں باندھا، بلکہ کفار یہ دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہیں۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ باطل کو مٹا دیتا اور حق کو اپنے کلام سے ثابت فرماتا ہے، تو اگر بالفرض آپ جھوٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور رسوا کر دیتا اور باطل کا پردہ فاش کر دیتا، لیکن معاملہ اس کے برخلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قوت اور مدد کے ساتھ آپ کی تائید فرمائی ہے، تو یقیناً آپ سچے ہیں۔ اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھوٹے نہیں اور اللہ تعالیٰ پر بہتان لگانے والے ہرگز نہیں ہیں، البتہ کافر جھوٹے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو دلوں تک کی باتیں جانتا ہے، تو اسے کافروں کے عقائد، اقوال اور احوال سب کی خبر ہے، اور وہ انہیں اس کی خوب سزا